قابل مبارکباد ہے محب پنجتن پاک محترم المقام عالی جناب محمد سلیمان قادری صاحب، جنہوں نے 10 روزہ ذکر شہدائے کربلا کے نام سے اس پروگرام کا انعقاد کیا۔ یہ ظاہر سی بات ہے کہ اپنے شہر سیونی کے اندر 10 روزہ پروگرام کا ماحول نہیں ہے، اس لیے دقتیں دشواریاں تو سامنے آئیں گی، مگر جن شہروں میں 10 روزہ پروگرام کا اہتمام ہوتا ہے، میں بذات خود ممبئی میں ایک ہی اسٹیج پر تقریباً 5 سال تک لگاتار بیان کیا ہوں، اور برسات کا موسم ہوتا تھا، یہاں تو آج بارش نہیں ہو رہی ہے، تب یہ حال ہے، ورنہ ممبئی میں جری مری ایڈریس بھی بتا رہا ہوں جہاں 5 سال تک اور لگ بھگ 45 سال سے وہاں 11 روزہ پروگرام کا اہتمام ہوتا ہے، اور عروس البلاد ممبئی کے اندر محلے محلے میں 10 روزہ پروگرام، 12 روزہ پروگرام، 11 روزہ پروگرام ہوتا رہتا ہے۔ پہلی بار یہ بنیاد ڈالی جا رہی ہے شہر کے اندر، اللہ نے چاہا تو آئندہ سال بھی کوشش کی جائے گی، وعدہ نہیں کیا جا رہا ہے۔ اب کافی والے بھائی اگر آپ کافی پلا چکے ہیں تو اب آپ بیٹھ جائیں، میں کچھ اور پلانا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کافی کا نشہ 10-5 منٹ میں اتر جائے گا، مگر عشق مصطفیٰ کا نشہ اگر دل میں بیٹھ گیا تو مرتے دم تک وہ اترنے والا نہیں ہے۔ لہذا یہ آوازیں بچوں کی کم ہونی چاہیے۔ میں جانتا ہوں، تاریخ کو میں نے پڑھا ہے، اور جو میں بتا رہا تھا کہ ممبئی میں بارش ہوتی رہتی، پھر بھی آپ مجمع کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ روزانہ لگ بھگ 1.5 کوئنٹل نان کھٹائی بڑھتی تھی، اتنا مجمع ہوتا تھا۔ سبحان اللہ۔ ابھی لنگر شریف کا انتظام 2-4 دن کے بعد ہوگا، اور اس سے پہلے بھی میں نے دیکھا ہے اس محلے میں کہ لنگر شریف کا جب انتظام ہوتا ہے تو اٹوٹ مجمع ہوتا ہے، اور جب میلاد مصطفیٰ کی محفل منعقد ہوتی ہے یا ذکر امام پاک کیا جاتا ہے تو آنے والوں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے۔ اس سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ آج صرف ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم دنیا میں کھانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ میرے بھائی، کھانے کے لیے نہیں پیدا ہوئے، بلکہ قرآن اگر آپ پڑھیں تو رب فرماتا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ تو اس زمین پر جہاں 10 روزہ پروگرام کرنا بڑا مشکل امر تھا، مگر انعقاد ہو گیا ہے، اور ہم تو پنجتن پاک کے ماننے والے لوگ ہیں۔ ہم مجمع دیکھ کر نہ کبھی ڈرتے ہیں، مجمع دیکھ کر نہ کبھی گھبراتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں ہر دور میں کٹر حسینیوں اور کٹر پنجتنیوں کے ماننے والوں کی تعداد ہر دور میں کم رہی ہے۔ تو آج اگر مجمع کم ہے یا زیادہ ہے، مجھے اس پر غور نہیں کرنا ہے۔ 5 آدمی رہیں گے تب بھی انشاءاللہ بولوں گا، 500 رہیں گے تب بھی بولوں گا، مگر وجہ یہ ہے کہ افسوس ہوتا ہے کہ اتنا شاندار انتظام کے بعد اب یہ بند کرو، کچھ لوگ خالی گھمانے میں لگے ہوئے ہیں، موبائل سوائل بند کرو، خالی سنو، اس لیے کہ ادھر ادھر گھمانے میں رہ جاؤ گے، فیس بک میں ڈالو گے، واہ واہی ہوگی، اور قبر میں اللہ جانے کٹائی ہوگی، کیا ہوگی۔ اس لیے ان چیزوں کو بند کریں، سکون سے سنیں، کیونکہ میں کوئی دولہا بن کر آپ کے سامنے نہیں آیا ہوں، جیسا کہ دوسرے لوگ آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں۔
میں تو بالکل سادگی کے ساتھ جیسے مسجد میں تھا ویسے ہی میں چلا آیا ہوں، لہذا میں کوئی امریکہ سے نہیں آیا ہوں یا میرا کوئی سیاست سے تعلق نہیں ہے کہ آپ آگے پیچھے گھومیں، لہذا جو میں بتانا چاہتا ہوں اس پر آپ غور کریں اور سنیں، اس لیے میں سادگی کے ساتھ آپ کے مابین آ گیا ہوں۔ میں نے پڑھا ہے، میں جانتا ہوں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس علاقے میں بھیجا، اس علاقے میں پیدا فرمایا جو علاقہ پہاڑ ہی پہاڑ، پتھر ہی پتھر۔ مکہ شریف جو لوگ گئے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مکہ شریف میں چاروں طرف پہاڑ ہی پہاڑ نظر آئیں گے، ہریالی بہت کم نظر آئے گی۔ پہاڑ والے شہر میں اللہ نے اپنے محبوب کو آخری نبی بنا کر بھیجا۔ اب آپ اندازہ لگائیں بنجر زمین میں کھیتی کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ ہل چلاتے چلاتے، ٹریکٹر چلاتے چلاتے آدمی تھک جاتا ہے، بنجر زمین میں فصل اگانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ وہ مکہ کی سرزمین جہاں چاروں طرف پہاڑ ہی پہاڑ تھے اور وہاں کے رہنے والے لوگوں کے دل پتھر سے زیادہ سخت تھے، اللہ نے اپنے محبوب کو آخری نبی بنا کر مکہ المکرمہ کی سرزمین پر جب بھیجا تو مکہ شریف کی سرزمین پر اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچانا کوئی آسان کام نہیں تھا، اس لیے کہ اتنے وسائل اور ذرائع اس زمانے میں نہیں تھے، روشنی کا بھی اتنا معقول انتظام نہیں ہوتا تھا۔ اسلام کا پیغام لے کر کتنی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اسلام کا پیغام لے کر دین کی تبلیغ کے لیے رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر تشریف لائے تو اپنے کہلانے والے لوگ بغاوت پر اتر گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز لوگوں کے کانوں تک سنائی نہ دے، لونڈے اوباش یہ شور و گل مچاتے تھے تاکہ حق کا پیغام لوگوں تک پہنچنے نہ پائے۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لوگوں کے دلوں تک پہنچنے نہ پائے، کفار و مشرکین تالیاں بجاتے تھے، شور و گل مچاتے تھے، آوازیں لگاتے تھے تاکہ اسلام کا پیغام پہنچنے نہ پائے۔ تاریخ گواہ ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے میدان میں اسلام کا پیغام لے کر گئے تو آپ کا استقبال پھولوں سے نہیں کیا گیا، آپ کا استقبال پتھروں سے کیا گیا۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا پیغام لے کر پہنچے، ایک خدا کی طرف لوگوں کو بلایا، ایک اللہ کی طرف دعوت دی تو شریر گنڈوں نے، بدماشوں نے لونڈوں کو، بچوں کو لگا دیا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر چاروں طرف سے پتھروں کی برسات کی جانے لگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی محنت کیا ہے تب یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں سموسہ کھانے میں، مٹھائیاں کھانے میں، قورمہ کھانے میں، بریانی کھانے میں دین ہم تک پہنچ گیا ہے۔ آپ اندازہ کریں اگر کسی کی لاٹری کھل جائے تو خوشی میں پاگل ہو جاتا ہے، پیسے کی اہمیت نہیں سمجھتا۔ جو مزدوری کر کے 400 روپیہ شام کو پاتا ہے اس سے آپ پوچھئے کہ 400 روپے کی اہمیت کیا ہے، پسینے میں شرابور ہو جاتا ہے تب وہ سمجھتا ہے، محنت کرتا ہے تب وہ جانتا ہے ہم مسلمان کے گھر پیدا ہو گئے، ہمارے ابا مسلمان تھے، ہم مسلمان ہو گئے، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، ہم یہ سمجھتے ہیں ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہم مسلمان ہو گئے۔ آج علم کا حال یہ ہے پیارے کہ لوگ 40 50 سال سے نماز تو پڑھ رہے ہیں مگر ابھی تک انہیں وضو بنانے کا ڈھنگ آیا نہیں ہے، نماز کی سنتیں، نماز کے فرائض اس کا علم نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دینی اجلاس میں آتے نہیں، ہم علماء کے پاس بیٹھتے نہیں، ہم عالموں کی صحبت اختیار کرتے نہیں۔ ہم نے سمجھ لیا یہ موبائل، یہ ڈبہ، یہ سب سے بڑا مفتی ہے۔ آج سب سے زیادہ اگر مسلم قوم گمراہ ہو رہی ہے
اسی موبائل کے ذریعے گمراہ ہو رہی ہے. اسی موبائل کے ذریعے آج بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، دامن اسلام چھوڑ کر مشرکین کفار سے ساز باز کر کے دین اسلام چھوڑ رہی ہیں. یہ اسی ڈبے کا کمال ہے، یہ اسی موبائل کا کمال ہے. ہم نے تو ضرورت ہی نہیں سمجھی کسی عالم دین کی. ہم کہتے ہیں موبائل میں سب موجود ہے، موبائل سے ہم علم سیکھ لیں گے. میرے بھائی، موبائل سے علم سیکھنا اگر کافی ہوتا تو دارالعلوم میں جا کر 8 سال 7 سال 5 سال جو علماء کرام کی بارگاہ میں لوگ زانوِ ادب طے کرتے ہیں، کیا آپ کو معلوم ہے یہودیوں نے، نصرانیوں نے، عیسائیوں نے کتنا خلط ملط کر کے دین کی بہت ساری باتیں انہوں نے بدلنے کی ناپاک کوشش کیا اور آپ کے موبائل کے اندر ڈال دیا. آپ کو اتنی تمیز ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہ جو ہم سن رہے ہیں یا مسئلہ جس سے سمجھنا چاہ رہے ہیں یہ کون ہے، اسے سمجھنا چاہیے یا نہیں؟ اس لیے کہ اگر کتابوں سے دین آ جاتا، اگر کتابوں سے دین آ جاتا تو 1,24,000 یا 2,24,000 انبیاء کرام کو بھیجا نہ جاتا. آپ کتابیں پڑھیے، چھوٹی بڑی تقریباً 104 کتابیں اللہ نے نازل فرمائی ہیں، جن میں بڑی 4 کتابیں توریت، انجیل، زبور، قرآن مجید. انبیاء کتنے دنیا میں آئے؟ 1,24,000 یا 2,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین دنیا میں آئے. اللہ نے کتابیں چھوٹی بڑی 104 دنیا میں بھیجی. کتابوں سے خالی اگر علم آ جاتا تو پھر نبیوں کو آنے کی ضرورت نہیں تھی. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے نبی دنیا میں پہلے آئے ہیں، کتاب بعد میں آئی ہے. نبی پہلے آئے ہیں، کتاب دنیا میں بعد میں آئی ہے. خالی کتاب سے علم حاصل نہیں ہوتا، کتاب سمجھانے والا ہونا چاہیے. اگر نبی کا غدار کتاب سمجھائے گا تو کتاب پڑھنے کے بعد بھی آدمی گمراہ ہو جائے گا، اور نبی کا وفادار اگر کتاب پڑھائے گا، کتاب سمجھائے گا تو آدمی عاشق رسول بن جائے گا، عاشق مصطفیٰ بن جائے گا. اس لیے خالی موبائل کے ذریعے دین سیکھنے کی آپ کوشش نہ کریں. مدرسے، یہ دارالعلوم جہاں 5 سال 7 سال بیٹھ کر کے لوگ علم حاصل کرتے، آج ان کو کچھ سمجھتے ہی نہیں. لوگ جنہیں کچھ علم نہیں ہے واٹس ایپ کی دنیا پر بس حال یہ ہے کہ جنہیں مسجد میں آنا تو نصیب نہیں ہوتا، جمعہ پڑھ لے تو بڑی بات ہے، عیدین کی نماز پڑھ لے تو بڑی بات ہے، واٹس ایپ کی دنیا میں صبح سے شام تک لگے ہوئے ہیں، بس کفر کی مشین چلائی جا رہی ہے. فلاں کافر ہو گیا، فلاں کافر ہو گیا، فلاں کافر ہو گیا، فلاں کافر ہو گیا. تو بچے گا کون؟ جب سب کافر ہو جائیں گے تو بچے گا کون؟ تمہاری یہ صورت، تمہاری یہ سیرت دیکھ کر کے لوگ، تمہارے کرداروں کریکٹر دیکھ کر کے لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں. احسان مانو خواجہ غریب نواز کا، احسان مانو صابر علاؤدین کلیری کا، احسان مانو اولیاء ہند کا. انہوں نے محنتیں کر کے، رات دن ایک کر کے، بھوکے رہ کر، پیاسے رہ کر ہم تک اور آپ تک اسلام پہنچایا ہے. انہوں نے کافر، ایک جملہ دل کی تختی پر نوٹ کریں، اللہ والوں نے کافر نہیں بنایا ہے، کافروں کو مسلمان بنایا ہے. اللہ والوں نے کافر نہیں بنایا، کافروں کو اللہ والا بنایا ہے، کافروں کو دیندار بنایا ہے، کافروں کو مسلمان بنایا ہے. آج پوری دنیا میں ہم میاں مٹھو خود بنے، یہ الگ بات ہے کہ ہم نے یہ کر لیا وہ کر لیا، ورنہ پوری دنیا میں اس وقت مسلمانوں کی جو حالت ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. آج تمہاری داڑھی پر لوگ طنز کر رہے ہیں، تمہاری ٹوپیوں پر لوگ طنز کر رہے ہیں، تمہارے مسلمان ہونے پر لوگ طنز کر رہے ہیں. اور تمہارا حال یہ ہے کہ اختلاف میں الجھے ہوئے ہو، انتشار میں الجھے ہوئے ہو، ایک دوسرے کو کافر بنانے میں لگے ہوئے ہو. آج سفر کرنا کتنا مشکل ہو گیا ہے.
آپ سمجھ رہے ہیں گھر میں بیٹھ کر ہم آن لائن پروگرام سن لیں گے، ہم یہ سمجھ لیں گے، وہ سمجھ لیں گے. یہ عیسائیوں کی، یہودیوں کی، نصرانیوں کی چال ہے کہ اچھی باتیں موبائل میں کم نظر آتی ہیں، بری باتیں زیادہ نظر آتی ہیں. لہذا موبائل ضرورت کے طور پر استعمال کریں. موبائل کی ہی دین ہے کہ ماں کو خبر نہیں ہوتی، باپ کو خبر نہیں ہوتی، اور گھر کی بہو بیٹیاں گھر سے فرار ہو جاتی ہیں. آپ کو نہیں معلوم، ابھی چند دن پہلے کی بات ہے کہ ایک عورت جس کا نام مسکان، اس نے اپنے ایک بچہ 5 سال اور دوسری بیٹی 1 سال، اسے صرف اس لیے زہر دے دیا. شادی شدہ ہونے کے بعد موبائل کے ذریعے اسے کسی اور سے تعلق ہو گیا تھا. اللہ خیر فرمائے، حفاظت فرمائے. آپ کو تو خوش ہو جانا چاہیے کہ یہ 10 روزہ پروگرام میں ہوگا کیا. 10 روزہ پروگرام میں گالیاں نہیں دی جائیں گی. 10 روزہ پروگرام میں شہدائے کربلا کا کردار بیان کیا جائے گا، صحابہ کرام کی عظمت بیان کی جائے گی، اللہ والوں کا ذکر بیان کیا جائے گا. اور ذکر شہدائے کربلا سننے کی آج بے حد ضرورت ہے، اس لیے کہ ذکر شہدائے کربلا جب آپ سنیں گے تو صبر کا جذبہ آپ کو پیدا ہوگا. ذکر شہدائے کربلا جب آپ سنیں گے تو یزیدیت بے نقاب ہو جائے گی. ذکر شہدائے کربلا جب آپ سنیں گے تو آپ کا ایمان روشن ہو جائے گا. آپ سمجھیں گے کہ شہدائے کربلا نے کتنی قربانی پیش کی ہے. اگر میدان کربلا میں میرے امام نے دین بچایا نہ ہوتا تو بھارت میں ہم نے دین پایا نہ ہوتا. یہ احسان ہے امام پاک کا، انہوں نے صاف ستھرا دین بچا کر کے ہم تک پہنچا دیا ہے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ تبلیغ کے لیے وہ پتھریلی زمین جہاں اللہ کے حبیب جب دین کا پیغام لے کر چلتے، لوگ گالیاں دیتے، کانٹے بچھاتے، پتھروں کی برسات کرتے، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اخلاق پیش کیا، وہ کردار پیش کیا، وہ کیریکٹر پیش کیا کہ جو لوگ کانٹے بچھا رہے تھے جب نبی کے غلام ہوئے تو محبتوں کے پھول برسا رہے ہیں، نبی کے نام پر اپنی گردنیں کٹا رہے ہیں. لیکن آسانی کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوا. اللہ کے حبیب نے پیٹ پر پتھر باندھنے کی ضرورت پڑی تو پیٹ پر پتھر باندھ لیا، گالیاں دی لوگوں نے، لیکن اللہ کے حبیب نے صبر کیا. اور اس ہندوستان میں، اس کفر گڑھ میں، جہاں آپ دیکھیں ہندوستان کی سرزمین پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نائب بنا کر کے کسی اور کو نہیں بلکہ سلطان الہند غریب نواز کو بھیجا. اور غریب نواز جب بھارت آئے تو وہ بھارت میں جانتے ہو اس شہر میں آپ ٹھہرے جہاں چاروں طرف پہاڑ ہی پہاڑ. اجمیر شریف میں آپ جا کر دیکھیں چاروں طرف پہاڑ ہی پہاڑ ہیں، پتھر ہی پتھر ہیں، ان گنت وہاں عبادت خانے دوسروں کے مذہب کے موجود تھے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نائب بنا کر غریب نواز کو جب بھارت میں بھیجا تو پتھروں والے شہر میں غریب نواز نے نانا جان کا وہ کردار پیش کیا کہ جن لوگوں نے پانی بند کیا تھا، جن لوگوں نے غریب نواز کو برا بھلا کہا تھا، غریب نواز کا اخلاق، ان کا کردار، ان کا کیریکٹر دیکھ کر کے وہ کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو گئے. یہ غریب نواز جو بھارت کے سلطان ہیں، یہ ان کا احسان ہے، یہ ان کا کرم ہے. تمام اولیاء اللہ کا بھارت میں کرم ہے. اور میں تو ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں تمہارے باپ دادا کو اگر بھارت میں کسی نے مسلمان بنایا ہے تو اللہ کے ولیوں نے بنایا ہے، اللہ والوں نے بنایا ہے، ورنہ آج ہم بھی کہیں ہوتے. یہ احسان ہے اللہ والوں کا، یہ کرم ہے بزرگان دین کا کہ ان کے ذریعے ہمیں اسلام کی دولت ملی، ہم مسلمان نظر آ رہے ہیں. اب تو ہم یہ سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں کہ مسلمان ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے.
खाली हम मुसलमान नहीं, उस रसूल की उम्मत में हम पैदा हुए हैं जिस रसूल की उम्मत में पैदा होने के लिए अंबियाए किराम ने ख्वाहिश का इजहार किया था। हम रसूलुल्लाह की उम्मत में पैदा हुए और वो उम्मत जो तमाम उम्मतों में सबसे बेहतर उम्मत है। हमने अपने आप को पहचाना नहीं, हमने अपने आप को जाना नहीं, हमने समझा ही नहीं हम किस लिए दुनिया में आए हैं, हमें क्या करना चाहिए। इसलिए कि हम दीन की तालीम से दूर हैं। अल्लाह के वास्ते दीन समझो और इस्लाम की रोशनी में जिंदगी गुजारने की कोशिश करो। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि सच्चाई आपके दिल में उतर जाए, हकीकत से आप आशना हो जाएं, आप समझ लें कि शुहदाए करबला का जिक्र करने का मकसद क्या है, अल्लाह वालों की तालीमात क्या हैं, हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए। आज अगर मैं आपके सामने ये अर्ज करूं, पूरे मजमे से मैं ये पूछ लूं कि बताओ खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम क्या है? कौन राफजी है, कौन खारजी है? इस पे तो हम कलम चला रहे हैं, हम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। शेखैन किसे कहते हैं पूछ लिया जाए, नहीं मालूम। खुलफाए राशिदीन कौन है, नहीं मालूम। एक बात अव्वल में आप सुन लीजिए, सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की आड़ ले करके जो सहाबाए किराम पर भौंके, जो सहाबाए किराम की शान में गुस्ताखी करे, वो राफजी। वो जो अहले बैत की आड़ में सहाबा पर भौंके वो राफजी है, और जो अहले बैत की आड़ लेकर सहाबाए किराम को बुरा भला कहे वो नासबी और खारजी है। हम ना नासबी हैं, ना खारजी हैं, ना राफजी हैं, हम कट्टर सुन्नी हैं। सुन्नी हैं, सुन्नी का मतलब ये है कि जो अहले बैत से भी मोहब्बत करे और सहाबाए किराम से भी मोहब्बत करे। इसलिए कि सहाबाए किराम की कुर्बानियां अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा वो सहाबाए किराम की ज़ाते पाक है जिन्होंने वतन छोड़ा, औलाद कुर्बान किया, अपनी जानों का नजराना पेश किया। वो सहाबाए किराम अगर ना होते तो दीन हम तक कैसे पहुंचता। सहाबाए किराम ने वो कुर्बानियां पेश की हैं। क्या लमान वल हफीज। आज तो आग का अंगारा देखकर हम डर जाते। पढ़ो सहाबाए किराम को। हजरत खब्बाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस कदर आप पर जुल्म किया जाता था कि दहकते हुए अंगारे पर सहाबी रसूल हजरत खब्बाब को लिटा दिया जाता था। आग का अंगारा होता था, जिस्म से चर्बी पिघलने लगती थी और सीने पर दुश्मन बैठ जाया करते थे। क्या हमारे आपके साथ ऐसा मामला हुआ? आज हमारे और आपके साथ अगर इतनी सख्ती हो जाए तो शायद हम तो मस्जिद में नजर ना आए, शायद हम तो कलमा पढ़ना भी छोड़ दें। मगर वो सहाबाए किराम अंगारे, दहकते हुए अंगारे, बदन से चर्बी पिघलती रहती, अंगारे चर्बी की वजह से बुझने लगते, मगर जबान पर एक ही नारा होता था, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। अहद अहद की सदाएं लगाते थे, अल्लाह एक है ये ऐलान करते थे। सहाबाए किराम की कुर्बानियां आप फरामोश नहीं कर सकते। और बद्र का मैदान हो या उहद का मैदान हो, एक तरफ सहाबा होते थे, दूसरी तरफ कुफार होते थे। आप तारीख उठाकर पढ़ लें, सहाबा न कुफार के साथ होते थे, न कुफार सहाबा के साथ होते थे। सहाबा अलग होते थे, कुफार अलग होते थे, और कुफार न सहाबा के साथ, न सहाबा कुफार के साथ। सहाबा तन मन धन सारी कुर्बानियां पेश इसलिए कर रहे थे रसूलुल्लाह का दीन आगे पहुंच जाए,
रसूलुल्लाह का दीन आगे बढ़ जाए, घर छोड़ दिया, नौजवानों को कुर्बान कर दिया, बच्चों को शहीद करवा दिया, सिर्फ इसलिए कि इस्लाम आगे बढ़ जाए, इस्लाम फैल जाए। वो सहाबा की कुर्बानियां हैं जिन्होंने मक्का शरीफ से हिजरत किया, जिन्हें मुहाजिर कहा जाता है। मदीना शरीफ में घर बार छोड़कर मक्का शरीफ से मदीना मुनव्वरा लोग तशरीफ ले गए। मदीना तैयबा के रहने वाले जिन्हें अंसार कहा जाता है, मक्का शरीफ से आने वाले अपने मुहाजिर भाइयों के साथ कैसा अखलाक पेश किया आपको मालूम नहीं है। मुहाजिरों अंसार के दरमियान हमारे तुम्हारे आका ने अखुवत और मोहब्बत का वो पैगाम पेश किया कि मुहाजिरों अंसार को अल्लाह के नबी ने इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद आपस में भाईचारा का रिश्ता कायम कर दिया, एक सहाबी को दूसरे सहाबी का भाई बना दिया और तमाम सहाबा में मोहब्बतें जो भी मोहब्बतों का दर्स दिया। खाली इतना ही नहीं, मुहाजिरीन से अंसार ने कहा जिनके पास दो बीवियां थी, उन्होंने कहा मैं अपनी एक बीवी को तलाक दे देता हूं, वो इद्दत गुजार करके तुमसे निकाह कर सकती हैं। जिनके पास 2 घोड़े थे, उन्होंने एक घोड़ा अपने मुहाजिर भाई को दे दिया, घर दे दिया रहने के लिए, मकान दे दिया रहने के लिए, भाईचारा का रिश्ता, ऐसी अनोखी दास्तान। और वही जानते हो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह ताला अन्हु, अब्दुर्रहमान बिन औफ को रसूलुल्लाह ने जिसका साथी बनाया था, उनके साथी ने कहा ए अब्दुर्रहमान बिन औफ मेरे पास इतना माल है आप ले लें। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा कि आपका माल मुझे नहीं चाहिए, तवज्जो से सुनिए। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा मुझे बाजार का रास्ता बता दीजिए, मैं इंतजाम कर लूंगा। अब्दुर्रहमान बिन औफ को बाजार का रास्ता बता दिया गया। अब्दुर्रहमान ने पनीर और दीगर चीजों का दीगर चीजों की तिजारत शुरू की और अल्लाह ने इतनी बरकत दी, इतनी बरकत दी, इतनी बरकत दी। अब्दुर्रहमान बिन औफ के पास इस कदर माल हो गया कि अब्दुर्रहमान बिन औफ गरीबों की भी मदद कर रहे हैं, यतीमों की भी मदद कर रहे हैं। और अब्दुर्रहमान बिन औफ इतने मालदार हो गए, इतने मालदार हो गए, इतने मालदार कि जब उनका इंतकाल हुआ तो आपका माल जब बांटा गया तो जानते हो सुबह फजर के बाद से आपके घर का सोना जब बांटा जाने लगा तो जोहर की अजान हो गई। कुल्हाड़ा, फावड़ा और पत्थर और दूसरे तरीके से सोने को तोड़ा जा रहा था और बांटा जा रहा था। मैं बताना ये चाहता हूँ कि वो अब्दुर्रहमान बिन औफ इतना मालदार होने के बाद आपने जब निकाह किया, एक दिन जब शादी किया तो जानते हो फजर की नमाज के लिए जब गए तो जर्द रंग का निशान था कपड़े पर। अल्लाह के हबीब ने पूछा अब्दुर्रहमान ये क्या है? कहने लगे आका मैंने निकाह किया है, मैंने निकाह किया है। तो अल्लाह के हबीब ने फरमाया महर में क्या दिया? अर्ज किया या रसूल अल्लाह सोना महर में मुकर्रर किया है। कुछ आपने समझा? मैं बताना ये चाहता हूँ इतना मालदार होने के बाद, इतनी दौलत होने के बाद उन्होंने चुपके से धीरे से निकाह कर लिया। अल्लाह के हबीब को भी नहीं बताया, अल्लाह के हबीब को भी नहीं बताया, इतनी सादगी के साथ निकाह कर लिया। और आज अगर हमें थोड़ा सा माल आ जाए, थोड़ी सी दौलत आ जाए तो हमारे पैर जमीन पर नहीं पड़ते, हम ना मालूम कितनी गलत रस्में इस्तेमाल करते, हमारा दिमाग काम नहीं करता। जो पुश्तैनी मालदार हैं, खानदानी मालदार हैं, वो जल्दी नहीं पगलाते। जो बीच में छप्पर में रहते थे अल्लाह ने मालदार बना दिया। अब वो किसी को कुछ समझते ही नहीं, आलिम हो, पीर हो, कोई भी हो, उन्हें जो करना है वो करेंगे। उसकी वजह यही है, दीन का इल्म ना होने की वजह है। अगर दीन का इल्म होता, अभी 5 जोड़ों का निकाह 14 जून को
شہر سیونی کے اندر کیا، سلیمان قادری صاحب کی جانب سے نکاح ہوئے، اس پر بھی لوگوں کو تکلیف ہو گئی، مسجدوں میں روکا گیا، پروگرام میں جانے سے منع کیا گیا، اعلان بھی نہیں کیا گیا۔ کس بات پر؟ کس بات پر؟ یہ حسد ہے۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے حق نہ کل مٹا تھا، نہ آج مٹا ہے، نہ قیامت تک مٹے گا۔ حق کو گنڈا گردی کی بنیاد پر دبایا جا سکتا ہے، روکا جا سکتا ہے، مٹایا نہیں جا سکتا۔ میں نے شروع میں بتایا مکہ میں اسلام کو روکا گیا، بھارت میں اسلام کو روکا گیا، دنیا کے دیگر ملکوں میں اسلام کو روکا گیا، مگر اللہ کی قسم اسلام ایسا پھیلا، ایسا پھیلا، ایسا پھیلا کہ آج پوری دنیا میں اسلام کے ماننے والے نظر آ رہے ہیں۔ اسلام پھیل رہا ہے اپنی سچائی کی بنیاد پر، اپنی صداقت کی بنیاد پر۔ یہ الزام ہے اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، خبردار اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا۔ بھارت میں صوفیہ کو پڑھو، 90 لاکھ غیر مسلموں کو مسلمان بنایا غریب نواز نے۔ ہم نے کتنے لوگوں کو مسلمان بنایا؟ ہم نے کتنے لوگوں کو مسلمان بنایا؟ ہمارا یہ چہرہ، ہماری یہ داڑھی، ہمارا یہ لباس دیکھ کر کے لوگ مسلمان ہوں گے؟ ہمارا کردار ایسا ہے، ہم اتنی نفرتیں بانٹ رہے ہیں، اتنا انتشار پیدا کر رہے ہیں، اتنا لوگوں کو گمراہی کے دلدل میں دھکیل رہے ہیں، لوگ اسلام کے قریب آئیں گے؟ آج تو بھائی بھائی کا دشمن ہے، پڑوسی پڑوسی کا دشمن ہے، پیر پیر کا دشمن ہے، مولوی مولوی کا دشمن ہے۔ یہی وجہ ہے ہم ہر جگہ رسوا ہو رہے ہیں، ہر جگہ مارے جا رہے ہیں، ہر جگہ کاٹے جا رہے ہیں۔ شکایت یہ ہے مسلمان مارے جا رہے ہیں، مسلمان تو مارے ہی جائیں گے، کاٹے ہی جائیں گے۔ جب جب رسول اللہ کی تعلیم سے لوگ دور ہوتے جائیں گے، ان کا نام بھی مٹتا جائے گا، کام بھی مٹتا جائے گا، اور جو رسول اللہ کے دین کے مددگار ہوں گے، دین پر عمل کریں گے، دین کو آگے پھیلائیں گے، وہ زمین پر رہیں گے۔ جب بھی ان کے نام کا نعرہ لگے گا زمین کے اندر ہوں گے، جب بھی ان کے نام کا نعرہ لگے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مکان جن لوگوں نے چمکایا، دکان جن لوگوں نے چمکایا، مرنے کے بعد مکان میں بٹوارا ہو گیا، دکان میں بٹوارا ہو گیا، مگر اللہ کی قسم بھارت میں اولیاء اللہ نے مکان نہیں چمکایا بلکہ لوگوں کا ایمان چمکایا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے گنبد بھارت میں کل بھی چمک رہے تھے، آج بھی چمک رہے ہیں۔ آپ پوری دنیا میں چلے جائیں، جنہوں نے دین کا کام کیا ہے ان کا نام بھی چمک رہا ہے، ان کا کام بھی چمک رہا ہے، ان کی مزارات بھی چمک رہی ہیں، ان کے گنبد بھی چمک رہے ہیں۔ لہذا دین کا کام کرو۔ حضور حافظ ملت علیہ الرحمہ فرمایا کرتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے اتحاد زندگی ہے، اتحاد زندگی ہے، اختلاف موت ہے۔ جب جب اختلاف ہوا ہے لوگ پریشانی میں مبتلا ہوئے ہیں۔ ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے، ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے، ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ متحد ہو تو بدل ڈالو زمانے کا نظام، متحد ہو تو بدل ڈالو زمانے کا نظام۔ منتشر ہو تو مرو، شور مچاتے کیوں؟ منتشر ہو تو مرو، شور مچاتے کیوں ہو؟ لہذا ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے، اور ہم جب منتشر رہیں گے تو ہم اسی طرح پریشان ہوتے رہیں گے۔ حضرات چونکہ پہلا دن ہے اس لیے میں نے تھوڑی تھوڑی باتیں، ورنہ انشاءاللہ کل سے اگر آپ ٹائم پر آئیں گے تو انشاءاللہ یہ پروگرام 10 روزہ یوں ہی وہ باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی جس سے آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ بس 2-3 باتیں اور بات ختم کر رہا ہوں۔ ہر پیر کو توجہ سے سنیے، ہر پیر کو اپنی مرید سے محبت ہوتی ہے، ہر باپ کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، ہر شوہر کو اپنی بیوی سے محبت ہوتی ہے، ہر دوست کو
اپنے دوست سے محبت ہوتی ہے، مگر آپ نے دیکھا ہوگا جب پیر کا انتقال ہوتا ہے مرید بے چین ہو جاتا ہے، آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ باپ کا انتقال ہوتا ہے تو بیٹا اشکبار نظر آتا ہے، دوست کا انتقال ہوتا ہے دوست بے چین ہو جاتا ہے، شوہر کا انتقال ہوتا ہے بیوی پریشان ہو جاتی ہے۔ میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کا ایمان تازہ ہوگا، توجہ سے سنیے حضرات۔ جیسے ہی پیر کا انتقال ہوا مرید بے چین ہوتا ہے۔ ایک بات اور سنیے، جس کو جتنی زیادہ محبت ہوتی ہے اتنی زیادہ بے چینی ہوتی ہے، اتنی زیادہ بے قراری ہوتی ہے۔ جب پیر کا انتقال ہوتا ہے مرید بے چین ہوتا ہے، باپ کا انتقال ہوتا ہے بیٹا بے چین ہوتا ہے، شوہر کا انتقال ہوتا ہے بیوی بے چین ہوتی ہے، دوست کا انتقال ہوتا ہے دوست بے چین ہوتا ہے۔ لیکن سال گزر جانے کے بعد اتنی بے چینی نہیں ہوتی ہے جتنی انتقال ہونے کے دن ہوئی تھی، اتنا درد نہیں ہوتا ہے سال گزر جانے کے بعد جتنا درد انتقال کے دن ہوا تھا۔ باپ کا انتقال ہو گیا، سال گزرنے کے بعد بیٹا فاتحہ کرتا ہے۔ پیر کا انتقال ہو گیا، سال بھر کے بعد مرید عرس مناتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں 2 سال گزر جائے اور محبت کم ہو جاتی، 3 سال گزر جاتا اور محبت کم ہو جاتی، 5 سال گزر جاتا اور محبت کم ہو جاتی۔ آپ دور نہ جائیں، یہی کالے شاہ کی امرائی میں چلے جائیں، سینکڑوں ایسے مرنے والے ہیں جن کی قبروں کا نشان بھی باقی نہیں ہے، جن کی قبروں کا نشان بھی باقی نہیں ہے۔ کئی سال جب گزر جاتے ہیں نشان تک مٹ جاتا ہے، نشان تک لوگ بھول جاتے ہیں، مگر بڑے بڑوں کو لوگ بھول گئے، مالداروں کو دنیا بھول گئی، دولت مندوں کو دنیا بھول گئی۔ مگر وجہ کیا ہے؟ صدیاں بیت گئیں، زمانہ گزر گیا، اتنا طویل عرصہ گزر گیا، مگر محرم الحرام کا چاند نظر آنے کے بعد گھر گھر میں حسین حسین ہے، بستی بستی میں حسین حسین، قریہ قریہ میں حسین حسین، شہر شہر میں حسین حسین، ڈگر ڈگر میں حسین حسین، قریہ قریہ میں حسین حسین، بستی بستی میں حسین حسین، ہند میں سندھ میں دنیا کے کونے کونے میں یا حسین یا حسین، بچہ ہے تو یا حسین، بوڑھا ہے تو یا حسین، جوان ہے تو یا حسین، پیر ہے تو یا حسین، مرید ہے تو یا حسین، ہر طرف حسین حسین نظر کیوں آ رہا ہے؟ لوگ حسین کے نام کا ڈنکا کیوں بجا رہے ہیں؟ اس لیے کہ لوگ باپ دادا تو بھول گئے لیکن حسین کو اس لیے نہ بھولے کہ غریب نواز نے کہا دین است دین است حسین، حسین دین ہے، دین کا نام حسین ہے، حسین کا نام دین ہے، حسین دین ہے، دین بچایا ہے حسین نے۔ تو جب تک دنیا میں دین رہے گا تب تک جب تک دین باقی رہے گا تب تک حسین باقی رہیں گے۔ مسجدوں میں حسین، گھروں میں حسین، خانقاہوں میں حسین، گلی گلی میں حسین، لیکن صرف حسین 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 کہنے سے کام نہیں چلے گا۔ حسین کا کردار کیا ہے؟ حسین کا اخلاق کیا ہے؟ حسین کی قربانیاں کیا ہیں؟ حسین کی سیرت کیا ہے؟ حسین کا کیریکٹر کیا ہے؟ حسین کی زندگی کیا ہے؟ حسین کی بندگی کیا ہے؟ حسین کو سمجھنا پڑے گا، حسین کی سیرت پڑھنا پڑے گا۔ کچھ لوگ کو میں نے دیکھا ہے محرم الحرام کا چاند نظر آنے کے بعد اتنی توفیق نہیں ہوتی، وہ مسجد میں جا کر نماز کی پابندی کر لیں، نماز کے وقت وہ لاٹھیاں گھماتے ہوئے نظر آتے ہیں، ڈنڈے گھماتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیا حسین کا یہی کام تھا؟ کیا حسین کا یہی کام تھا؟ امام علی مقام کی زندگی پڑھو، ڈنڈا بھی گھماؤ جھنڈا بھی گھماؤ، ڈنڈا بھی گھماؤ جھنڈا بھی گھماؤ،
لیکن یہ پیشانی بھی خدا کی بارگاہ میں جھکا ہوگا. نماز کی پابندی بھی کرو، اس لیے کہ ہمیں جھنڈے کی بھی ضرورت ہے، ڈنڈے کی بھی ضرورت ہے. ہمیں جھنڈے کی بھی ضرورت، ڈنڈے کی بھی ضرورت، لیکن یہ ڈنڈا اپنوں پر مت چلاؤ. یہ ڈنڈا اپنوں پر مت چلاؤ، دین کے دشمنوں پہ چلاؤ، دین کے غداروں پر چلاؤ، دین کے منکروں پر چلاؤ. اپنوں پر ڈنڈا چلانے کی ضرورت نہیں ہے، محبتوں کے پھول برسانے کی ضرورت ہے، محبتوں کا پیغام دینے کی ضرورت ہے. محرم الحرام کا چاند نظر آنے کے بعد مسجدوں میں اضافہ ہو جائے، نمازیوں کی تعداد بڑھ جائے تو ہم سمجھیں گے کہ آپ حسین کو سمجھ رہے ہیں. چاند دیکھنے کے بعد آپ امام حسین کی محبت میں غریبوں کو کھانا کھلانے لگو، ہم سمجھ جائیں گے کہ حسین کو تم نے سمجھ لیا ہے. محرم الحرام کا چاند دیکھنے کے بعد آپ یتیموں کی مدد کرنے لگو، ہم سمجھ جائیں گے آپ نے حسین کو سمجھ لیا ہے. امام حسین کی محبت میں غریبوں کو کھانا کھلاؤ، غریبوں کی مدد کرو، نماز کی پابندی کرو، مسجدوں کو آباد کرو، اور امام حسین کے کردار کو لے کر آگے بڑھو، اور امام حسین کو سمجھو، دوسروں کو سمجھاؤ. کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا حضرت ہم محرم کے مہینے میں 10 دن ڈنڈا گھما کر، تلوار لہرا کر کے دوسروں کو ڈرا دیتے ہیں. میں نے کہا دوسروں کو سال میں 10 دن تمہارے ڈرانے سے وہ ڈرنے والے نہیں ہیں. کاش اگر 5 وقت کی نماز آپ پڑھ کر کے مسجد سے باہر نکلتے، جمعہ جیسا 5 وقت نماز میں ماحول ہوتا تو تمہیں ڈنڈا کی ضرورت تھی نہ کسی اور چیز کی ضرورت تھی. لوگ دیکھتے اور تنگ رہ جاتے اور سمجھ جاتے یہ رسول اللہ کے دیوانے ہیں، یہ امام حسین کے ماننے والے ہیں. پتھر پر 5 بالٹی پانی ڈال دو، کوئی فرق پڑنے والا نہیں. ایک ایک قطرہ 6 مہینے ڈالو، نشان پڑ جائے گا. تو 10 دن میں خالی مجاہد نہ بنو ڈنڈے گھما کر کے، 10 دن میں آپ مجاہد نہ بنو، یہ فرضی مجاہد. میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا، عرض کیے دیتا ہوں. ایک ماں نے اپنے بیٹے کو بڑے ہی لاڈو پیار سے پالا، اور اس نظریے سے کہ بیٹا جوان ہوگا اسلام کے کام آئے گا. اسلام و کفر کی جنگ ہوئی، ماں نے بیٹے کو بلایا، میرے لال، میرے شہزادے، میرے جگر کے پارے، میں نے بڑی محنت سے پالا، آج وقت آ گیا ہے دین پر، میرے شہزادے نکل جاؤ دین کے لیے. بیٹا گیا اور جانے کے بعد ماں کی تسلی کے لیے ایک ٹانگ کاٹ کر لایا. ماں نے کہا میرے لال، میرے شہزادے بڑا اچھا کام کیا. ماں نے کہا بیٹا اگر کسی دشمن رسول کا، دین کے غدار کا اگر کچھ کاٹنا ہی تھا تو سر کاٹ کے لاتا، تیری ماں خوش ہو جاتی. یہ پاؤں کاٹ کر لایا ہے. تو نوجوان بیٹے نے کہا ہے میری ماں، جب میں پہنچا تو میں نے دیکھا گردن تو پہلے ہی سے کسی نے کاٹ لیا تھا، اس لیے پیر باقی تھا، میں پیر کاٹ کر لے کر چلا آیا. حضرات اس طرح کے غازی کہلانے والے آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ پاتے. ایسے جھوٹے غازی کی نہ مجھے کل ضرورت تھی نہ آج ضرورت ہے. ہمیں تو اسلام کے شیروں کی ضرورت ہے اور سچے غازیوں کی ضرورت ہے. ہمیں جھوٹے مکار غازیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کہنے لگا کہ ماں میں نے پیر کاٹ کے لایا کیونکہ سر پہلے ہی کسی نے کاٹ لیا تھا. پیر کاٹ کر کے غازی بننے والے دنیا میں بہت سارے لوگ ملیں گے. یہی وجہ ہے آج یزید تو آپ کو محلے محلے میں ملیں گے، شہر شہر میں ملیں گے، لیکن اللہ کی قسم یزیدی ملیں گے. کوئی حسین نظر نہیں آئے گا، کوئی حسین نظر نہیں آئے گا، کیونکہ یزید بننے کے لیے
تخت، یزید بننے کے لیے دولت، یزید بننے کے لیے مال، حسین بننے کے لیے لال قربان کرنا پڑتا ہے، حسین بننے کے لیے پیاسا رہنا پڑتا ہے، حسین بننے کے لیے بھوکا رہنا پڑتا ہے، حسین بننے کے لیے مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لہذا حسین بننے کے لیے آج کوئی تیار نہیں آتا، جدھر دیکھو ادھر غازی، جدھر دیکھو ادھر غازی، غازی جھوٹے غازی کی ضرورت نہیں، سچے غازی جو 5 ٹائم کی نماز نہ پڑھ پائے کاہے کا غازی، جو 5 وقت کی نماز نہ پڑھ پائے وہ کاہے کا غازی۔ غازی کہلانے والے بہت سارے لوگ ہیں، اور ایک یہ غازی صاحب بیٹھے ہیں، اور کوئی اور اگر غازی ہو تو وہ یہ نہ سمجھے کہ آج ہم پر یہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، کیونکہ ہمارے شہر میں لوگ دین کی بات کم سمجھتے ہیں، ٹارگٹ بہت سمجھتے ہیں، بس ہم کو ٹارگٹ کر دیا، ہم کو، ارے تم تو اس لائق ہی نہیں ہو کہ تمہیں ٹارگٹ کیا جائے۔ چونکہ میں اس لیے یہ باتیں بتا رہا ہوں، ٹارگٹ میرا مقصد نہیں ہے، کچھ شرم آ جائے، اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت سرکار کیا فرماتے ہیں سنو، اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں دل لہو میں کھونا تجھے، دل لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، خوف خدا شرم نبی یہ بھی نہیں، رات کو لہو لعب میں چوراہوں پر بیٹھ کر موبائل میں گھس کر رات گزر رہی ہے، 10 بجے تک ہم سوتے ہیں، 11 بجے اٹھیں گے، پوہا جلیبی کھائیں گے، بس لگ جائیں گے، ارے قادری صاحب کے پاس مال کہاں سے آ رہا ہے، اتنا بانٹ رہے ہیں، فلاں صاحب کو اتنی عزت کیوں مل رہی ہے، فلاں صاحب آگے کیوں بڑھ رہے ہیں، ارے تجھے تو خوش ہونا چاہیے، کوئی بھی مسلمان اگر آگے بڑھ رہا ہے تو اللہ کی شان ہے، جسے چاہے اللہ آگے بڑھا دے، جسے چاہے مال دے دے، جسے چاہے آل دے دے، جسے چاہے لال دے دے۔ کیا تُو نے قرآن نہیں پڑھا؟ وہ تو عز من تشاء وہ تو ذل من تشاء، اللہ جسے چاہے عزت عطا فرمائے، جسے چاہے ذلیل و رسوا کر دے۔ یہ تو اسی میں مرے جا رہے ہیں، فلاں کو اتنی عزت کیوں مل رہی ہے، فلاں کو ہم تو جبہ بھی پہن رہے ہیں، ہم تو پگڑی بھی باندھ رہے ہیں، ہم تو 5 آدمی ادھر 10 ادھر لے کے گھوم رہے ہیں، پھر بھی ہمیں کوئی نہیں پوچھ رہا ہے فلاں کی عزت کیوں ہو رہی، فلاں کی عزت کیوں ہو رہی۔ دین کا کام کرو، پنجتن پاک کے نام کا ڈنکا بجاؤ، لوگ تمہارا نام لینا شروع کر دیں گے۔ نماز کی پابندی کرو، نمازی کہلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، لوگ خود ہی نمازی کہنے لگے، نمازی کہلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لہذا ہمیں اور آپ کو متحد ہونے کی ضرورت ہے، دین کا کام کرنے کی ضرورت ہے، انتشار مٹانے کی ضرورت ہے، اور حسین کا پیغام آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ صحابہ کا کردار بھی بیان ہوگا انشاءاللہ۔ کل اگر آپ ٹائم پر آ گئے تو 10 بجے میں بیٹھ جاؤں گا، اور 11 بجے تک انشاءاللہ بیان ہوگا، اور ٹائم سے آپ تشریف لائیں۔ اگر 5 آدمی رہیں گے جب بھی بیان ہوگا، زیادہ رہیں گے جب بھی بیان ہوگا، میرا اپنا اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ لوگ میرا نام لیں، میری تعریف کریں، دین کا کام آپ بھی کریں، ہم بھی کریں، سارے لوگ جو صحیح دین ہے وہ گھر گھر تک پہنچائیں، دین کا کام کریں۔ اللہ ہماری اور آپ